الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا جب کہ انسان کو مال اور اولاد رہتے ہوئے بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے قلب سلیم کی نعمت سے نوازا ہو۔ یہ قیامت کے حالات کے ضمن میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ سارے وسائل، سارے اسباب اور مال اور دولت اور اولاد اور افراد کی ساری طاقت موجود ہوگی، مگر کوئی کام آنے والا نہیں، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے قلب سلیم بھی عطا کیا ہو۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قرآن نے نہ معلوم کتنے مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں اسی آیت کی روشنی میں، کہ کبھی کبھی دنیا میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے اسباب اور سارے وسائل موجود ہیں۔ مال اور اولاد سے مراد اسباب اور وسائل، ساری صلاحیتیں موجود ہیں، سارے ذرائع موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے کام کی کوئی چیز نہیں، کوئی آپ کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے، آپ کا کام بننے والا نہیں ہے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا۔ اور اسباب کو اور وسائل کو اور ذرائع حیات کو اور زندگی کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی انسان میں ہونا چاہیے۔ صرف مال جمع کر لینے والا انسان کامیاب نہیں ہے، صرف اولاد یا افراد کی طاقت بنا لینے والا انسان کامیاب نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی طاقت ہوتی ہے افراد کی، بڑی طاقت ہوتی ہے مال اور دولت کی، لیکن خود اس شخص کو بھی کوئی کام نہیں آتا، اور نہ جس ملک یا جس قوم یا جس جماعت کے لیے وہ اسباب جمع کیے گئے ہیں اس کو بھی کام نہیں آتا۔ ابھی جو ہم لوگ کئی سالوں سے جو حکومت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو دولت کی بھی کمی نہیں ہے اور ووٹ کی بھی کمی نہیں ہے، افراد کی بڑی طاقت اس کے پاس ہے، لیکن ملک کا ستیہ ناش۔ اللہ فرماتا ہے کہ خالی مال جمع ہو جانے سے کامیابی نہیں ہے، اور یہ قیامت ہی کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ قیامت سے پہلے بھی اس طرح کی قیامتیں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، صرف اس شخص کو یہ چیز فائدہ دیتی ہے جس کو اللہ نے ایسا دل دیا ہو جو سلیم ہو، سلامت والا دل ہو، سلامتی والا دل ہو، محبت والا دل ہو۔ نفرت والے دل کے ذریعے سے کام نہیں ہوتا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر انسان کے پاس اچھا دل ہے، اگر انسان کے پاس قلب سلیم ہے، انسان کے پاس ایسا شعور ہے، ایسی عقل ہے، تو وہ مال کو
صحیح سلیقے کے ساتھ استعمال کرے گا، افراد کی طاقت کو صحیح سلیقے کے ساتھ استعمال کرے گا، اور پھر اسے بھی نفع پہنچے گا اور ملک اور ملت کو بھی نفع پہنچے گا۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، دریا کے سفر کے لیے کشتی بھی ضروری ہے اور پانی بھی ضروری ہے، لیکن یہ پانی اور کشتی کا میل اور پانی اور کشتی کی میچنگ کیسی ہونی چاہیے؟ پانی نیچے میں ہو اور کشتی اوپر ہو تو کشتی چلتی ہے، لیکن اگر اسی پانی کو آپ کشتی کے اندر ڈال دیجئے اور کشتی کو پانی سے بھر دیجئے تو کہیے کہ پانی تو ابھی بھی موجود ہے اور کشتی بھی موجود ہے، مگر کشتی چلے گی؟ ڈوب جائے گی۔ کشتی کے اندر پانی ڈال دیا جائے، جو پانی دریا میں بہتا ہے، جو پانی ندی میں رواں دوا ہے، اس پانی کو بجائے ندی میں رہنے کے کشتی کے اندر گھسا دیا جائے، وہ کشتی ہلاک ہو جائے گی، سوار بھی سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ جو مقام ہے جس کا، اس مقام پر جب تک آپ نہ رکھیں۔ مال ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو ناکارہ آدمی ہے، نااہل آدمی ہے، تو مال اور دولت کو وہ نااہل اور ناکارہ انسان ضائع اور برباد کر دے گا، کبھی اس مال کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی سلطنت اور بڑی حکومت تاریخ انسانی میں کسی کو نہیں ملی، نہ مل سکتی ہے، قرآن کہتا ہے مل بھی نہیں سکتی۔ اتنے بڑے رقبے پر اور اتنے افراد پر، جس میں جنات بھی ہے، انسان بھی ہے، چرند و پرند بھی ہے، دریا کی مخلوقات بھی ہیں، سب پر حکومت کرنے والے سب سے بڑے خزانے کے مالک حضرت سلیمان کا جب انتقال ہو گیا اور ان کے بیٹے ان کے جانشین بنے، تو بیٹے میں وہ صلاحیت نہیں تھی، ساری دولت گنوا دی۔ باپ کی بنائی ہوئی حکومت کیا بچاتے؟ کئی باغی پیدا ہو گئے، کئی غدار یا مخالفین پیدا ہو گئے، ان کی غلط حکمت عملی کی بنیاد پر پوری سلطنت تباہ و برباد ہو گئی۔ تو مال ہر انسان کو بھی سوٹ نہیں، جب دولت آتی ہے انسان کو، نااہل انسان کو، تو اپنے سے بڑے لوگ بھی اس کو چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں، اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ انسان کے بجائے جانور نظر آتے ہیں، چونٹیاں نظر آتی ہیں، کتا اور پلا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ دولت کا غلط استعمال۔ اللہ فرماتا قلب سلیم جس کو ہوگا، جس کو احساس اور شعور ہے کہ دولت دینے والی جو طاقت ہے، دولت دینے والے جو خدا ہیں، وہ آج دے رہے ہیں، کل چھین بھی سکتے ہیں۔ تو اصل چیز دوستو بزرگوں یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دل کے اندر سلامتی ہونی چاہیے، دل کے اندر شعور ہونا چاہیے، دل کے اندر طاقت ہونی چاہیے، تو آپ اسباب اور وسائل کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر دل کے اندر شعور نہیں ہے، آپ کے پاس بدھی نہیں ہے، دماغ میں گودا نہیں ہے، تو سارے اسباب و وسائل کے باوجود بھی آپ کے لیے کوئی کام نہیں آنے والی۔ یہ سبق ہے مسلمانوں کے لیے بھی۔ مسلمان اپنی اکثریت کو پہچانیں اور اپنی تعداد کو پہچانیں، اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانیں، اور جو موقع ہے اس موقع کی شناخت رکھیں۔ اگر مسلمان یا کوئی بھی قوم حاصل شدہ موقع کو گنوا دے گی، وہ دنیا میں اور زندگی میں اور آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کی کامیابی کے لیے جو وجہ بیان کی ہے وہی قلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس راستے کے مسافروں میں، اس راستے پر چلنے والوں میں، اس قافلہ سالاروں میں حضرت ابراہیم کا بھی نام ملتا ہے۔ اور ان کی خصوصیت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ جب قلب سلیم لے کر انسان آتا ہے اپنے پروردگار کے پاس یا انسانیت کے پاس، تو وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اب وہ وسائل کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ وسائل اور اسباب ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، مگر اس میں کون سونا ہے اور کون چاندی ہے، کون مٹی ہے، کون راکھ کا ڈھیر ہے، ہمیں پہچاننے کا شعور ہونا چاہیے۔
दौलतें बिखरी हुई हैं, ज़मीनें खजानों को निकाल नहीं हैं, और इबरत के सामान हर तरफ फैले हुए हैं, मगर एक कल्ब सलीम का इंसान, कल्ब सलीम रखने वाला इंसान उन चीज़ों को पहचानता है। चुनांचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस माहौल में पैदा हुए थे, उनके घर में जो बुत परस्ताना माहौल था, जहाँ बुतों की पूजा की जाती थी, बल्कि बुतों को तैयार किया जाता था, पूरे मुल्क में सप्लाई थी मंदिर मूर्तियों की, उस माहौल में पैदा हुए। पूरी सोसाइटी उसी टाइप के लोगों की थी, बुत परस्तों का मुआशरा था, मगर अल्लाह ने उनको कल्ब सलीम अता फरमाया। उन्होंने कहा कि कल्ब सलीम के साथ जो हमारे गिरदो पेश में जो मौक़े हैं उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे दावत के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, दावत व तबलीग के लिए। चांचे उसी आयत करीमा में कुरान करीम ने कल्ब सलीम की गवाही दी है कि हज़रत इब्राहीम कल्ब सलीम कैसे रखते थे। उसका मज़हर एक ये था कि उन्होंने जब अपनी कौम को बताया, जिसमें सूरज के परस्तार भी थे, आग के परस्तार भी थे, सितारों के पूजने वाले भी थे, चाँद को पूजने वाले भी थे, दुनिया की मखलूक़ात को पूजने वाले थे। हज़रत सुलेमान, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके बताया सितारे की तरफ कि देखो ये सितारा है, ये मेरा रब है। मगर जब सितारा डूब गया तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि डूबने वाला खुदा नहीं हो सकता, एक सबक दिया उनको। फिर चाँद निकला तो कहा ये मेरा रब है, ये लगता उससे बड़ा रब है। फिर चाँद भी डूब गया तो कौम से कहा कि नहीं, डूबने वाला खुदा नहीं हो सकता, इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, डूबने वालों को मैं पसंद नहीं करता। फिर सूरज निकला, का ये बड़ा परवरदिगार है, ये बड़ा रब मालूम होता है, वो भी डूब गया, कहा कि ये भी डूबने वाला खुदा नहीं। ये है वसाइल का इस्तेमाल, मौक़े का इस्तेमाल। कौम जिस नफ्सियात में मुब्तला हो, जो मौक़े आपके चारों तरफ फैले हुए हों, उनको इस्तेमाल करने का नाम है दानिशमंदी। इसको आप अपनी दावत व तबलीग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दीन की इशाअत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कौम की सियासत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मौक़े को सही से सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों में सबसे बड़ी कमी हमारे यह है कि हम मौक़े को नहीं पहचानते। ये मिसरा लिख दिया कि शौक़ ने महराब व मिंबर पर, ये मिसरा लिख दिया कि शौक़ ने महराब व मिंबर पर, ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। जब उठने का वक्त था तो उठे नहीं, खड़े हो गए, सजदे में चले गए। जब सजदे में जाने का वक्त आया तो खड़े हो गए, मौक़े को नहीं पहचाना। सजदे के वक्त में क़याम करना और क़याम के वक्त में सजदा करना, यह सबसे बड़ी नाक़बत अंदेशी है। मुसलमान अपने मौक़े को पहचानें, कोई भी कौम अपने अंजाम को देखें। हमें अपने मौक़े को इस्तेमाल करना चाहिए। जो आदमी अपने मौक़े का इस्तेमाल नहीं करता वो इंसान नाकाम है। और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। अपना काम है तदबीर को करना, तदबीर इख्तियार करना, इस्तेमाल करना, और फिर अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह के फ़ैसले के सामने अपने सर को झुका देना, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात में लिखा है, बड़े पैसे वाले थे वो, बड़े रईस, बड़े अमीर कबीर। वो विलायत की दुनिया के भी बादशाह थे और दुनिया के बादशाहों के भी बादशाह थे। बड़ी दौलत से अल्लाह ने नवाजा था। एक इंतहाई कीमती आईना, चीन का बना हुआ, चाइना का, किसी ने हदिये में पेश किया हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत शेख को बड़ा पसंद आया। शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नौकर को दिया, ख़ास जो खादिम थे हज़रत के, उनको हवाले किया कि इसकी हिफाजत से रखो, इसको हम अपना आईना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। चनांचे हज़रत इस्तेमाल करते थे। ये उनकी ड्यूटी में था ये आईना, और उन्हीं की निगरानी में था, उस नौकर के, उस खादिम के। इत्तेफाक की बात है कि वो आईना एक दिन नौकर के हाथ से गिरकर चूर हो गया। इतना कीमती आईना गिर पड़ा, टूट गया। अब उस गुलाम ने, उस नौकर ने अपने बचने की राह निकाली और उसने कहा, हुजूर, अल्लाह के फ़ैसले से वो आईने चीनी टूट गया। अल्लाह के फ़ैसले से, अल्लाह का फ़ैसला था, आज ही के दिन इसको टूटना था। अल्लाह के फ़ैसले से वो आईना टूट गया। तो हज़रत ने जवाब दिया, हज़रत भी तो अल्लाह वाले थे,
جب اللہ کے فیصلے کا حوالہ، تو کہا اچھا ہوا یہ اسباب خودبینی میں شامل تھا، اچھا ہوا ٹوٹ گیا۔ اسباب خودبینی، خودبینی کا معنی آتا ہے اپنے آپ کو دیکھنا، آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو خودبینی کے معنی آتا ہے کبر، اور اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہونا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کو خودبینی بولتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا چلو خودبینی کا ایک ذریعہ تھا، ایک سبب تھا، وہ ختم ہو گیا، اچھا ہوا، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ بڑی سے بڑی چیز چلی جائے، اللہ نے جب فیصلہ کے بعد ہمیں اس فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور فیصلہ سے پہلے ہمیں تدبیریں کرنی۔ حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں جمعیت علماء کے بانیوں میں ہیں اور عبارت شریعہ کے بھی بانی ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی قوم کے لیے نشاور کر دی، بڑے زمیندار آدمی تھے، مگر ان کی ساری زمینیں قوم کے کام میں لگے رہنے کی بنا پر مالگزاری اور رسید نہیں کٹوا سکے، وہ پوری زمین ان کی غرق ہو گئی۔ نوٹس آئی مگر وہ نوٹس کی تعمیل نہ کر سکے، آخر وہ زمین ختم ہو گئی۔ اور ایک دن حضرت مولانا منت اللہ رحمانی صاحب کا بیان ہے کہ میں حضرت کے ساتھ رکشے پہ جا رہا تھا، حضرت نے کہا رکو ذرا اس آفس میں پتہ کر لیتے ہیں۔ حضرت گئے اور پھر واپس آئے تھوڑی دیر میں، اور چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا۔ اور حضرت مولانا منت اللہ فرماتے مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت کس کام سے گئے ہیں، مولانا ان کے حضرت کے خادموں میں تھے مولانا منت اللہ رحمانی صاحب۔ تو پھر حضرت نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، کس لیے گئے تھے، کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ وہ زمینوں کا مسئلہ تھا، میرے مالگزاری رسید جمع نہیں کی جا سکی، میں بھی کاموں میں لگا رہا، میرے بھائی صاحب بھی صوفی مزاج ہیں، وہ بھی رسید پیسہ جمع نہیں کر سکے، وہی پتہ کرنے گیا تھا۔ تو حضرت نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ہوا یہ کہ وہ ساری زمینیں بحق سرکار نیلام ہو گئی، ختم ہو گئی ہیں۔ چلو اچھا ہوا، ایک جھنجھٹ ہی تھا اس زمینوں کی حفاظت کرنا، اس زمینوں کی دیکھ بھال کرنا، ایک زحمت ختم ہو گئی، اب نہ زمین رہے گی نہ اس زمین کا اللہ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، تدبیریں پہرے کریں قلب سلیم کے ساتھ، یہ قلب سلیم اگر ہوگا تو، لیکن تدبیریں کرنے کے بعد بھی اگر ناکامی اگر ہمارے ہاتھ آتی ہے تو اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں، یہ قلب سلیم ہونے کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موقع کی شناخت عطا فرمائے، اللہ ہماری نصرت و مدد فرمائے، ہمارے لیے بہتر حالات اور بہتر مواقع پیدا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔